السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل انداز قرآن میں آپ تمام احباب اور تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو خوش آمدید ہے۔ تو جیسے کہ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے بے ترتیب حروف۔ تو بے ترتیب حروف اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ بے ترتیب حروف کہتے ہیں کہ جن کی کوئی ترتیب نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ الف با تا سا، یہ ترتیب کے ساتھ میں ہے کہ الف کے بعد با رہے، با کے بعد تا رہے، تا کے بعد سا رہے۔ تو یہ ہوگا ہمارے ترتیب کے ساتھ حروف۔ اور بے ترتیب حروف ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہم نے ان کی ترتیب کو الٹا کر دیا ہو، جیسے یہاں پر ہے تا تو سا سین شین۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الف با تا سا جیم حا خا ترتیب کے ساتھ ہے، تو یہاں بے ترتیب حروف کیوں لکھ دیے گئے ہیں؟ شاید یہ سوال آپ کے من میں آ رہا ہو۔ تو یہ اس لیے لکھے گئے ہیں، یہ دیکھیے سب سے اوپر لکھا ہوا امتحان۔ امتحان کا مطلب ہوتا ہے ایگزام، یعنی یہاں پر آپ کا ایگزام لیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے الف سے لے کے یہاں تک کے حروف پڑھے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا ایگزام لیا جا رہا ہے، آپ سے پڑھوایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں اپنے ایک دوست ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، میں ان سے بھی پڑھوا کر کے دیکھتا ہوں، میں نورانی قاعدے کو ان کی طرف کر دیتا ہوں گھما کر کے۔ جی آپ یہ پڑھ پا رہے ہیں؟ آپ کا میں ایگزام لے لیتا ہوں، آپ یہ حروف پڑھ پا رہے ہیں؟ جی ایک بار آپ پڑھ کر کے بتائیے ہمیں، ایک بار یہ والے حروف آپ پڑھ کر کے بتائیے یہ کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تا، شاباش۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تا، شاباش۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سا۔ یہ سین، یہ سین، شین، شین، یہ صاد، یہ عین، نہیں ہا، ہا، ہا۔ دیکھیے آپ نے ہا کو عین بتا دیا، تو یہ ہا ہوتا ہے۔ عین تک اس کے نیچے، یہ عین کی شکل ہے، اس کے نیچے جو ہے یہ عین ہے، یہ ہا ہوتا ہے۔ یہ نون نہیں، یہ لام نہیں، یہ ہا ہوتا ہے۔ لام تو یہ والا ہے، ہا۔ یہ ہا، شاباش۔ تو جیسا کہ جیسا آپ تمام ہی حضرات نے دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں اس لائن کو ہمیں پڑھ کر کے سنایا، تو اس میں ہمارے بھائی نے صرف 2 جگہ غلطی کری ہے، باقی سارا ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہ ایگزام ہوتا ہے کہ ہم نے جو ترتیب کے ساتھ حروف پڑھے ہیں تو وہ ہمیں یاد ہیں یا نہیں ہے۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے یہی جانے تھے، یہ ترتیب حروف۔ اور آج کی کلاس کا مقصد ہے ہمارا، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ حروف، یہ تمام حروف مل کر کے جب آتے ہیں تو ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں، یعنی شکل بدل کر کے آتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو میں آپ کو جو ہے ایک دم ان ساری حروف کی شکل نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں آپ کو جو ہے تھوڑی تھوڑی دے کر کے چلوں گا۔ صرف آج ہم ان 4 حروف کی شکلوں کی بات کریں گے، الف با تا اور جیم کی شکل کی بات کریں گے۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ 4 حروف کی شکل بتا رہا ہوں ابھی کہ تاکہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں آسان رہے، نہیں تو میں آپ کو پوری بتا دوں گا تو شاید آپ کنفیوز ہو جائیں اور پوری نہیں سیکھ پائیں۔ انشاءاللہ کل آپ کو کل کی کلاس میں یہ پوری شکل میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں شکلوں کی بات کر لیتے ہیں اب ہم۔ تو جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ الف، یہ الف ہے۔ اب اسی کے نیچے آپ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا الف کے نیچے والا یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے،
یہ اس طریقے سے جو یہ تو سیدھا ہے تو یہ الف ہے، لیکن یہ نیچے جو کٹاؤ آ رہا ہے، نیچے سے مڑ کیوں رہا ہے، یہ چینج ہے، جب مل کر کے آتا ہے تو مڑ جاتا ہے، تو یہ الف کی شکل یہاں پر چینج ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے، یہ بھی الف ہے، لیکن یہ الف تو سیدھا ہے، یہ گھوم کر کے آ رہا ہے، تو یہ سیدھا کیوں نہیں ہے، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ الف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک اس طرح کی ہوتی ہے اور ایک اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں با کی۔ یہ با ہے، یہ نیچے دیکھ لیجئے، یہ با یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں پر بڑا ہے اور یہاں چھوٹا ہے، تو یہاں چھوٹا کیوں ہے، اس کے برابر کیوں نہیں ہے، کہ جب ہم ملا کر کے لکھتے ہیں کسی بھی حروف کو، تو با کو اگر ہم ملا کر کے لکھیں کسی بھی حرف کے ساتھ، مان لیجیے ہم نے با کو ضاد کے ساتھ ملایا، تو وہ چھوٹا ہو کر کے ملے گا۔ میں آپ کو ملا کر کے بھی دکھاؤں گا کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو یہ جب مل کر کے آتا ہے تو چھوٹا با ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے پھر، یہ اس طریقے سے تو بالکل ہی شکل چینج ہو گئی، یہ تو چلو سمجھ میں بھی آ رہا ہے چھوٹا با، لیکن یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بھی با ہوتا ہے، یہ کچھ حروف سے ملتا ہے تو اس طرح کا بن کر کے آتا ہے، جیسے جیم سے ہا سے اگر ملے گا تو اس طرح کا بن کر کے آئے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں تا کی۔ تو تا میں دیکھیے، حالانکہ با اور تا ان دونوں کی شکلیں سیم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے، یہاں شکل جو ہے ایک جیسے ہونے کے باوجود نیچے والی شکلیں بالکل الگ آ رہی ہیں۔ یہ تو چلو اس کے جیسی ہے، لیکن یہ دونوں تو بہت الگ ہیں۔ یہ تو یہ با ہو گیا، اس کا نقطہ نیچے ہے، یہ تا ہو گیا، اس کا دو نقطہ اوپر ہے، شکل دونوں کی سیم لگ رہی ہے والی، لیکن یہ دونوں تو بالکل ڈفرینس ہے۔ تو یہ دوستو، یہ جب شکل آتی ہے تو یہ اس کی پہچان ہم جو ہے دو نقطوں سے ہی کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے حضرات، احباب اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی غلطی کیا کر دیتے ہیں، اس کو ہا بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہاں پر یہ ہا ہوتا ہے، لیکن اس ہا کے اوپر یہ ہا ہے، تو اس ہا کے اوپر اگر دو نقطے لگا دیے جائیں تو یہ ہا نہیں بچتا، پھر یہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، اس طرح کا ہو جاتا ہے، یہ تا ہو جاتا ہے، تا۔ یہ بات کر لیتے ہیں، یہ بھی اگر نقطہ ہٹا دیں گے اس کے دو اوپر سے تو یہ بھی ہا ہے، تو لیکن نقطے لگ گئے تو یہ تا بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ تا کی تین طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، یہ تینوں شکلیں جو ہیں مل کر کے آتی ہیں۔ یہ والی جو دو شکل ہے، یہ اکثر یہ آیت پر آتی ہیں، جیسے قرآن کریم بہت ساری جو فل اسٹاپ بول دو یا آیت بول دو، جیسے جہاں رکا جاتا ہے وہاں پر آتی ہیں اکثر یہ۔ میں آپ کو جب آگے ہم تختی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے آیت کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو یہ تا کی تین طرح کی شکلیں آتی ہیں، اور یہ شکلیں ہمیں پہچاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے شکلوں کے بارے میں نہیں جانا، نہیں پہچانا، نہیں سمجھا شکلوں کے بارے میں، تو ہم آگے چل کے بہت زیادہ دقت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ شکلوں کو بہت اچھے سے ہمیں جاننا ہے۔ پھر آگے بات کر لیتے ہیں ہم جیم کی۔ تو اوپر ہی جیم آدھا غائب ہے، تو یہ بھی ایک شکل ہے جیم کی۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہوگا، یا آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں، یہ پورا جیم بن کر کے آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر آدھا جیم ہے، تو آدھا جیم یہ بھی جب مل کر کے لکھتے ہیں تو آدھا جیم آتا ہے۔ اس کے نیچے بات کر لیتے ہیں اس والے جیم کی، تو یہ بھی جیم ہے، اسی کی شکل ہے۔ تو یہ جب ملا کر کے لکھتے ہیں کسی بھی حروف کے ساتھ میں ملے گا، مل کر کے آئے گا 28 لیٹرز کے ساتھ میں، ان حروف کے ساتھ میں جب مل کر کے آتے ہیں تو شکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے بات کری الف کی شکل، با کی شکل، تا کی شکل اور جیم کی شکل۔ چار حروف کی شکل کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ چار حروف کی شکلیں
मैंने आपको आज बताई हैं, और आप जो है उनको अच्छे से समझ लें, शक्लों को ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे या कुरान करीम भी पढ़ेंगे तो हमें शक्ल के बारे में अगर नहीं पता होगा तो हम कुरान करीम शायद गलत पढ़ दें। तो इसलिए इन शक्लों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको कल यहाँ से दाल से शक्ल बताऊँगा। तो उम्मीद है आप तमाम अहबाब को हमारी इस वीडियो में और आज की क्लास में ये समझ में आया हो कि हमने शक्ल कौन से हर्फ की किस तरह शक्ल होती है, जब मिल करके आते हैं तो कैसे पढ़ा जाता है, या किस तरीके का वो शक्ल चेंज हो जाती है। तो आज हमने बात करी शक्लों की चेंजिंग के अरबी लेटर्स में जो शक्ल चेंज होकर के आते हैं, आज हमने उस चीज़ के ऊपर बात करी है। उम्मीद है आप तमाम अहबाब को हमारी क्लास, आज की क्लास से बहुत जो है बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, और आप हजरात जो है खुद भी सीख रहे हैं, इसको दूसरों तक शेयर कर दें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है, हम कुरान करीम को बहुत अच्छे अंदाज में सीखने वाले हैं। और अब आप मुझे इजाज़त दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं कल की क्लास में।